الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أبشركم أولا بالفتح المبين الذي سررنا بها في هذا اليوم بعد الفجر، هنا رأينا الأخبار المتناثرة الكثيرة في مختلف القنوات أن هناك قد بدأ وقف إطلاق النار في غزة العزة، وكذلك هناك تم التوقيع على تبادل الأسرى، وكذلك سررنا بأننا رأينا أن حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين قد نجحت وحصلت إنجازات كبيرة وإنجازات كثيرة، وقد تم التوقيع حسب شروط حركة المقاومة. فأبشركم بخير وأبشركم بمستقبل لامع إن شاء الله تبارک و تعالی. طلباء عزیز، آج کا یہ پروگرام جس سطح کا بھی ہے اور جیسا بھی ہے، وہ اس مدرسے کی تاریخ میں نیا ہے، منفرد ہے، مؤثر ہے، اور اس سے ایک نیا ہنر اور نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے. اللہ جزائے خیر دے انہیں جنہوں نے اس بابت سوچا، محنت کی، اور معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ آپ جیسے بے ذوق اور بے شوق طلباء کی خوشامدیں کی، اور خوشامد کر کے آپ کو تحریک دی، آپ کو عمل پر ابھارا، اور پھر ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے محنت کی اور بہت خوبصورت تصویریں اور خوبصورت ماڈل اور خوبصورت نمونے آپ نے یہاں اپنے ٹیلنٹ کے، اپنی صلاحیت کے، اپنی محنت کے، اپنی استعداد کے پیش کیے. عزیزان گرامی، جہاں تک بات ہے قضیہ فلسطین کی، تو قضیہ فلسطین امت کا سب سے حساس قضیہ ہے، سب سے گرم قضیہ ہے. قضیہ فلسطین امت کا سب سے اہم قضیہ ہے. قضیہ فلسطین ذاتی مشکلات، ذاتی مسائل، علاقائی مشکلات، ملکی مشکلات اور امت کی تمام مشکلات سے زیادہ بڑی مشکل ہے، زیادہ بڑا چیلنج ہے، زیادہ بڑی مصیبت ہے، زیادہ بڑا مسئلہ ہے. جب تک قضیہ فلسطین حل نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ امت سر اٹھا کر کے جینے کے لائق نہیں ہو سکتی ہے. قضیہ فلسطین ایک ایسا قضیہ ہے کہ جب تک وہ نہیں حل ہو جاتا ہے تب تک یہ امت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. قضیہ فلسطین ایک ایسا قضیہ ہے کہ جب تک وہ حل نہیں ہو جاتا ہے تب تک
یہ امت طاقتور نہیں کہی جا سکتی، تب تک یہ امت قائد نہیں کہی جا سکتی، تب تک سیادت اس کی نسبت اس امت کی طرف نہیں کی جا سکتی، تب تک یہ امت باعزت نہیں کہی جا سکتی، تب تک یہ امت باشرف نہیں کہی جا سکتی۔ اس لیے کہ اگر فلسطین کفار کے قبضے میں ہے، اگر مسجد اقصی پر کافروں کا تسلط ہے، تو یہ اس امت کے زوال کی علامت ہے، یہ اس امت کے کمزور ہونے کی علامت ہے، یہ اس امت کے ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، صنعت کے اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس امت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ مسجد اقصی کی سربراہی اور سیادت جب مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی تو قرآن پاک نے اعلان کیا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں حضور پاک علیہ السلام کے واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کا تذکرہ کیا گیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے، مسجد الحرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک گئی۔ اس آیت کے اندر ان دو مسجدوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ دو مسجدیں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس تھیں، سب سے زیادہ افضل تھیں، منصوص مسجدیں تھیں۔ مسجد اقصی کی فضیلت اور اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس طور پر تذکرہ کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا جو سفر اسراء و معراج ہے وہ حرم مکی سے شروع ہوتا ہے، اور پھر مسجد اقصی میں اس کا پہلا پڑاؤ ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا پڑاؤ پھر آسمانوں پر آپ کے سفر سے مکمل ہوتا ہے۔ تو مسجد اقصی وہ منصوص مسجد ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اور اس آیت میں ان دونوں مسجدوں کا تذکرہ جو کیا گیا وہ اس لیے بھی کیا گیا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس وقت اگر مکہ مکرمہ میں قائم خانہ کعبہ پر مشرکین مکہ کا تسلط تھا، وہ اس کے متولی تھے، تو بیت المقدس پر اہل کتاب کا تسلط تھا، وہ اس کے متولی تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دونوں دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے تھے، ملت ابراہیمی کو چھوڑ چکے تھے، دونوں شرک میں اور کفر میں مبتلا تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس سفر کے ذریعے سے قرآن پاک نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب عالمی سیادت، عالمی قیادت اور عالمی سربراہی اور عالمی رہبری کا فریضہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو انجام دینا ہے، اور اس کی تمہید اور اس کے مقدمے کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا گیا، اور گویا یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد ان دونوں مسجدوں کی سربراہی، ان دونوں مسجدوں کی تولیت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اب موحد کہلائیں گے، جو آج کے موحدین ہوں گے۔ گویا مسجد اقصی کا قرآن پاک میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ امت محمدیہ کے آخری عروج کے طور پر کیا گیا ہے۔ امت محمدیہ کا انتہائی عروج وہ امت محمدیہ کا استحکام ہے، ریاست کا قیام ہے، یہ انتہا ہے۔ ابتدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئی، کوہ صفا سے ہوئی، دار ارقم سے ہوتے ہوئے اور مکے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اور حبشہ سے ہوتے ہوئے پھر ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، بدر کا معرکہ برپا ہوا، احد کا معرکہ برپا ہوا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہوئی، اور وہاں سے حضور پاک علیہ السلام نے پھر تبوک کا معرکہ سر کیا، اور وہاں سے حضور پاک علیہ السلام نے پھر پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے عمراء اور بادشاہ تھے، ان کو حضور پاک علیہ السلام نے خطاب کیا، لیکن
انتہا جو تھی وہ ریاست اسلامی کا استحکام تھا۔ انتہا جو تھی وہ یہ تھی کہ اب مکہ مکرمہ پر بھی موحدین کی تولیت ہوگی اور بیت المقدس پر بھی موحدین کی تولیت ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی لیے مسجد اقصیٰ کے فضائل بیان فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی لیے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں اور اس پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں، اس پر اپنا خون نچھاور کرنے والوں، اس کی سرحدوں پر لڑنے والوں، اس کی سرحدوں سے چمٹنے والوں، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ کوئی اگر اسے تنہا چھوڑتا ہے تو اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور پاک علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول وہ جماعت کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہوگی۔ وہ جیالے آج موجود ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کبھی اللہ توفیق دے تو اس ناحیے سے اور اس زاویے سے بیت المقدس کی تاریخ پڑھیے گا، امت مسلمہ کی تاریخ پڑھیے گا۔ حضرت فاروق اعظم کا جو دور تھا، اس دور میں اسلامی ریاست اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ پوری دنیا پر فاروق اعظم کا دبدبہ تھا، فاروق اعظم کی ہیبت تھی، فاروق اعظم کا رعب تھا، اور فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان سلطنتوں کی سلطنتیں فتح کرتے چلے جا رہے تھے، اسلامی حکومت کے رقبے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چابیاں لینے کے لیے ایک تاریخی سفر ہے جس کی مورخین نے اور سیرت نگاروں نے بڑے مؤثر انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ خود سفر کیا اور خود چابیاں وصول کی۔ جب مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کو استحکام ملا، غلبہ ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، تو یہ امت کے عروج کا دور تھا۔ پھر جب تک بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگی رہا، مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اس کا انتظام و انصرام، وہاں کی حکومت، وہاں کا نظام جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مسلمان دن بدن عروج کی طرف بڑھتے رہے۔ مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی وہ تاریخ داخلی انتشار کے باوجود کہیں نہ کہیں غلبہ و استحکام کی تاریخ ہے۔ لیکن پھر جب مسیحیوں نے قبضہ کیا، پھر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تو مسلمانوں میں انتشار برپا ہوا، پھر مسلمان زوال پذیر ہونے لگے۔ امت کی پوری تاریخ آپ پڑھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں، لوگ آپس میں لڑنے لگے، آپسی جنگیں ہونے لگیں، خوریزیاں ہونے لگی، تا وقت کی نور الدین زنگی کا دور آیا، پھر صلاح الدین ایوبی کا دور آیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا۔ پھر اس وقت امت مسلمہ گویا اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی، استحکام نصیب ہوا۔ پھر جب تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، مسلمانوں کو عروج حاصل رہا۔ بھیک مانگ رہے تھے یہودی، ایک ٹکڑا زمین کا مانگ رہے تھے یہودی، لیکن سلطنت عثمانیہ کا آخری با اختیار خلیفہ عبد الحمید ثانی تھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ فلسطین امت کی امانت ہے، فلسطین کی 1 انچ زمین کا ٹکڑا بھی ہم تمہیں نہیں دے سکتے، فلسطین کی 1 انچ زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے تمہیں ہماری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، صاف اس نے اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ اقتصادی اعتبار سے بہت ٹوٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، کمزور پڑ رہی تھی، اس کا وہ دبدبا، وہ روب باقی نہ رہا تھا جو اس کی تاریخ میں اصلاً تھا۔ لیکن اس کے باوجود صاف صاف سلطان عبد الحمید ثانی نے اس بات کا اعلان کر دیا
کہ تمہیں فلسطین میں اگر کوئی جگہ چاہیے تو اس کے لیے تمہیں ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا، اور یہود ناکام ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہی دور ہے جب معاہدہ بالفور ہوا، وعدہ بالفور جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر برطانیہ نے یہ طے کیا۔ اس وقت برطانیہ کا تقریباً قبضہ ہو چکا تھا، برطانوی نمائندہ فلسطینی نظام کو دیکھ رہا تھا، وہاں تقریباً برطانیہ کا قبضہ تھا۔ اس نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کا ہمیں جو وطن بنانا ہے وہ فلسطین کو بنانا ہے۔ یہودیوں نے بڑی تحریک چلائی، بہت سے ممالک کا نام آتا ہے جن میں کوشش کی گئی کہ یہودیوں کا وطن بنا دیا جائے۔ ساؤتھ افریقہ کا علاقہ تھا اور جنوبی امریکہ کا علاقہ تھا، اور مختلف ممالک کا نام آتا ہے تاریخ میں، لیکن فائنلی برطانیہ نے یہ بات طے کی کہ نہیں، فلسطین کو وطن بنانا ہے۔ یہ بات جب طے ہو گئی، اس کے بعد یہودیوں نے جب تحریک چلانی شروع کی کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو یہاں لایا جائے، تو وہ تحریک ان کی کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے پھر اس کے سربراہ نے مذہب کا تڑکا لگایا اور عرض موعود کا پاٹ پڑھایا، عرض موعود کا پاٹ پڑھایا، اور اس کے بعد پھر یہودیوں نے اسرائیل کی طرف آنا شروع کیا، اور پھر اسرائیلی ریاست قائم ہوئی۔ 1948 میں باقاعدہ اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور اس کو لوگوں نے تسلیم کیا، اور پھر اس وقت سے اور آج تک کی جو تاریخ ہے، 48 سے پہلے بھی مظالم کا دور شروع ہو چکا تھا، فلسطینیوں کی ہجرت کا دور شروع ہو چکا تھا، لیکن 48 سے لے کر کے اور آج 2025 تک جو مظالم یہودیوں نے فلسطین میں برپا کیے ہیں اور ڈھائے ہیں، ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر کے اور آج کی تاریخ تک جس طرح سے قہر برپا کیا ہے۔ اسپین کا تذکرہ مظالم کے حوالے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ نئے نئے ستم آزمائے گئے اور نئے نئے ظلم کی نئی نئی شکلیں ایجاد کی گئیں، لیکن اسپین کی تاریخ پھیکی پر پڑ گئی۔ پھر مصری جیلوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور شام میں ملعون و مردود حافظ الاسد اور اس کا نطفہ ناپاک بشار الاسد، ان دونوں خبیثوں نے وہاں کے اہل حق، وہاں کے اہل سنت، وہاں کے اخوانی علماء اور تحریک الاخوان المسلمون سے کے وابستگان پر جو مظالم ڈھائے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ یہ اسپین کے مظالم کو انہوں نے پھیکا کر دیا۔ لیکن پچھلے 2 سال میں غزہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک ایسی کربناک، ایک ایسی اذیتناک، ایک ایسی المناک داستان ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، بہت پازیٹیو اینگل ہے، بڑا مثبت پہلو ہے، وہ اہل غزہ کی استقامت ہے، وہ ان کے قرآن سے وابستگی ہے، وہ ان کی ایمان سے وابستگی ہے، وہ ان کی روحانی طاقت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی بعض ناہنجاروں سے میں نے یہ بات کہی کہ اہل غزہ کی سوچی سمجھی قربانیوں کو، 2 روٹی اور 2 بوٹی کو زندگی سمجھنے والے غلام ذہن کے لوگ، غلامی پر راضی ہو کر کے زندگی گزارنے والے، بہرحال ہلاکت ہی سے تعبیر کریں گے۔ انہوں نے قربانیوں کی، صبر کی، استقامت کی جتنی تفسیریں ہماری نظر سے گزری تھیں، ان ساری تفسیروں کو عملاً پیش کر دیا۔ عجیب و غریب صبر، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ہر ایک اپنی خدمات کے ساتھ میدان میں حاضر ہے، اس لیے کہ وہ اپنے موقف کے بہت پکے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ ہماری جنگ آزادی کی جنگ ہے، آزادی وطن کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ مسجد اقصیٰ کے دفاع کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ بیت المقدس کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ
امت کے وقف کی جنگ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فلسطین کی ایک ایک انچ پر صرف اور صرف فلسطینیوں کا حق ہے، اور اللہ نے انہیں بلا کی بصیرت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ نے انہیں بلا کی قرآنی بصیرت عطا فرمائی ہے، سیاسی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ میں ابو عبیدہ جو القسام کے ترجمان تھے ان کے بیانات کو دیکھ رہا تھا، تو ایک موقع پر نتنیاہو نے یہ کہا کہ ہم غزہ کو غزہ کے لوگوں سے خالی کرا لیں گے، دھمکی دی کہ زبردستی غزہ کو تمہیں خالی کرنا پڑے گا، ہر حال میں غزہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ایسی خوبصورتی کے ساتھ جناب ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے ایک تاریخی استدلال کیا، اور نتنیاہو کی اس دھمکی کو اس کی اور اس کے ان اسلاف کی جو خنزیروں کی اور بندروں کی نسل کے لوگ تھے، اس کے ان بزدل اور ایسے جری قسم کے بدبخت ملعون اب اس کے اسلاف کی تاریخ کی طرف موڑ کر کے اس کی بزدلی کی داستان بنا دیا کہ میں حیران رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ انبیاء سے لڑنے والے ہیں، یہ انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں، یہ شریعتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ کتب الہیہ میں تحریف کرنے والے ہیں، یہ ملعون ہیں، مردود ہیں، منبوذ ہیں، ممقوت ہیں۔ ان کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور ہم نہیں کرتے ہیں، جو لوگ بڑی رواداری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم نہیں وہ قرآن کے الفاظ کی کیا تعبیر کریں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے ہیں، ان کے لیے ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ میں نے کہا نکال دیجئے آپ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات، کیونکہ جتنی مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نہیں لعنت کرتے ہیں، لعنت ان پر قرآن مجید کرتا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ معلوم یہ ہوا کہ ان پر لعنت موسیٰ کی زبان سے بھی کی گئی، عیسیٰ کی زبان سے بھی کی گئی، داؤد کی زبان سے بھی کی گئی، سلیمان کی زبان سے بھی کی گئی۔ تمام تر تحریفات کے باوجود آپ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھ لیجئے، نیو ٹیسٹامنٹ کو پڑھ لیجئے، تورات کا اور انجیل کا اور ببلیکل لٹریچر کی جو بھی باقیات اپنی تحریفات کے باوجود موجود ہیں ان کو پڑھ لیجئے، تو کہیں ان کو ان کے نبی اجزہوں سے خطاب کریں گے، کہیں بچھوؤں سے خطاب کریں گے، کہیں نجسوں سے خطاب کریں گے۔ یہ ان کے انبیاء نے انہیں خطاب کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی اولادیں ہیں۔ انہوں نے ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک، آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ مل کر کے لڑیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے لڑیے، جنگ کیجیے، ہم نہیں جنگ کر پائیں گے۔ تو ابو عبیدہ نے انہی اسلاف کی جو تاریخ ہے جو قرآن مجید میں ایک جگہ پر نقل کی گئی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا انا لن ندخلها ما داموا فیہا، ہم اس وقت تک اس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ موجود ہیں۔ تو ابو عبیدہ نے کہا گویا اس دھمکی کے ذریعے تم اپنے بزدل اسلاف کی تاریخ دہرا رہے ہو۔ آج جب ہم نے خبریں پڑھی تو ابو عبیدہ کا وہ جملہ بھی یاد آیا، اور بہت سے عرب چینلز نے اس کو شیئر بھی کیا۔ ابو عبیدہ نے صاف کہا تھا کہ تم غزہ کی ریت کا ذرہ ذرہ چھان مارو، لیکن تم اپنا ایک قیدی طاقت کے بلبوتے نہیں چھڑا سکتے ہو، الا یہ کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تمہیں مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، اور آپ سوچئے کیسا منظر ہوگا۔ ابھی چند ہفتے پہلے، چند دنوں پہلے قطر میں جن لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آج امریکہ اور اسرائیل کے نمائندے ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رہے تھے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔
غرور کا سر نیچا کر دیا گیا۔ قضیہ فلسطین میں سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ لبرلز کا ایک طبقہ اور منافقین امت کا ایک طبقہ، جن کا سردار محمود عباس ہے، ابو مازن، جو سوداگر ہیں، جنہوں نے امت کا سودا کیا ہے، امت کے وقت کا سودا کیا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ دو ریاستی حل کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دو ریاستی حل کئی وجوہات کی بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سرحدوں کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل یروشلم کو یعنی بیت المقدس کو یعنی مسجد اقصیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے عقیدے سے، اس کے محرف عقیدے سے، تحریف شدہ عقیدے سے، اس کے خرافاتی عقیدے سے، اس کے کرشماتی عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ کتب الہیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب تک ہیکل کی تعمیر نہیں ہوگی، جب تک مسیح موعود کی آمد نہیں ہوگی۔ اور عیسائیوں کے ایک طبقے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود کی آمد تب ہوگی جب پورے طور پر اسرائیلی ریاست قائم ہوگی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کے سلسلے میں قرآن مجید یہ تبصرہ کرتا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ دونوں ایک دوسرے کی مکمل نفی کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغض و عداوت کا بیج بھی رکھا ہے، جس کا سورہ مائدہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، شاید دوسرے یا تیسرے رکوع میں۔ لیکن اس کے باوجود اس عقیدے کی بنیاد پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، سب کے سب اسرائیل کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے سامنے بچھے ہوئے ہیں۔ لیکن اور ظاہر ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ سے دستبردار نہیں ہو سکتا، بیت المقدس کو چھوڑ نہیں سکتا، فلسطین کی 1 انچ زمین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے دو ریاستی حل کبھی بھی ایسا حل نہیں۔ حماس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ اس حل پہ جانا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے موقف کے خلاف ہے، لیکن ہم اسے آزادی وطن کا پہلا زینہ سمجھتے ہیں، چلیے آپ قائم کر کے دکھائیے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرائیل اس سلسلے میں بالکل بھی مخلص نہیں ہے، وہ کبھی بھی دو ریاستی حل پر عمل نہیں کرے گا، اور اگر کرتا تو آج تقریباً 30 سال ہو گئے ہوتے فلسطینی ریاست کو قائم ہوئے۔ اس لیے کہ یہ بات 1993 میں 1993 میں معاہدے اوسلو میں طے کی گئی تھی، دو ریاستی حل کی بات کہی گئی تھی، لیکن اسرائیل نے نہ عمل درآمد کیا تھا، نہ کیا ہے، نہ کرے گا۔ اسرائیل کا تو یہ ماننا ہے کہ ایک بھی فلسطینی مسلمان یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ جو فلسطین کے پرانے قدیم عیسائی باشندے ہیں ان کو بھی اسرائیل پسند نہیں کرتا ہے، اور اس سے آگے کی بات جو وہاں کے قدیم یہودی باشندے ہیں وہ ان صہیونیوں کے خلاف ہیں، ان صہیونیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وہ قطعاً اس قتل و خون کے قائل نہیں ہیں۔ حماس کا موقف یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور یہی موقف امت کے علماء حق کا تھا، ہے اور رہے گا۔ اس پر فتاوی موجود ہیں، اس پر مضامین موجود ہیں، اس پر کتابیں موجود ہیں۔ 1936 میں دہلی میں القدس کانفرنس ہوئی تھی، جس کی صدارت حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ آپ کے خطبہ صدارت کا ترجمہ مولانا مسعود عالم ندوی نے کیا تھا، جو مصر کے مجلہ الفتح میں شائع ہوا تھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد تار کے ذریعے سے فلسطین کے مفتی عام مفتی امین الحسینی نے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کا خاص شکریہ ادا کیا تھا۔ اس وقت جمعیت العلماء کا یہ موقف تھا، اب شاید جمعیت العلماء کے لوگ جانتے نہ ہوں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے بذات خود مصر کا سفر کیا اور قاہرہ میں القدس کانفرنس میں شرکت کی، اور وہاں جو تجاویز انہوں نے رکھی اس تجویز کا خلاصہ یہ تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، برطانیہ فوراً فلسطین کو چھوڑ دے، فلسطینیوں کے حوالے کر دے، اور فلسطین میں ایک جمہوری نظام، جمہوری پارلیمانی نظام قائم کیا جائے، اور آبادی کے تناسب کے اعتبار سے فلسطینی پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کو نمائندگی دی جائے۔ یہ علماء حق کا موقف تھا، ہے اور رہے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ قربانیاں رائگا جائیں گی، شہیدوں کا خون رائگا جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی مزاحمت ٹوٹ جائے گی، انہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں غزوات نبوی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے حکم یہ دیا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ قرآن مجید نے بقدر استطاعت تیاری کا حکم دیا ہے۔ فلسطینیوں نے کبھی بھی بغیر تیاری کے مزاحمت نہیں کی۔ ان کی تیاری ایسی ہے کہ عالمی طاقت امریکہ 2 سال سے غیر مشروط طور پر فلسطین کی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اسے اسلحے دے رہا ہے، اسے رسد پہنچا رہا ہے، اسے کمک پہنچا رہا ہے، اس پر اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی تیاری کی تھی فلسطینی تحریک مزاحمت نے کہ آج 2 سال کے بعد بھی وہ میدان میں ڈٹ کر کے کھڑی ہوئی۔ اور کل جبکہ مذاکرات جاری تھے، جبکہ مزاحمت پر یہ دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ گویا مزاحمت اب سامنے ٹک نہیں سکتی ہے، ہر حال میں اسے ہتھیار ڈال دینا چاہیے، اسے غیر مسلح ہو جانا چاہیے، عالمی طاقتیں دباؤ بنا رہی تھی، منافقین امت بھی دباؤ بنانے میں شامل تھے۔ اس وقت بھی ایک ایسا طاقتور حملہ کیا، ایک ایسا کرشماتی حملہ کیا جس نے اس عالمی پریشر کے اور عالمی دباؤ کے تار و پود بکھیر کر کے رکھ دیے۔ یہ جو اس وقت امریکہ کا دیوس صدر یہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ بس 4 دن کا وقت ہے، 4 دن میں اگر مزاحمت نے ہمارے پروگرام کو قبول نہیں کر لیا تو پھر ہم ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اور جیسے یہاں کا فرعون بول رہا تھا کہ جہنم کا ٹکٹ دے دیں گے، ویسے عالمی فرعون بھی بول رہا تھا کہ جہنم کا ٹکٹ دے دیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اس کی دھمکی نہیں تھی، یہ اس کی درخواست تھی، یہ اس کا التماس تھا، یہ اس کا خوف تھا، یہ دراصل وہ اپنے آپ کو میدان سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے کل فاکس نیوز سے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے نتن یاہو کو سمجھایا ہے کہ تم اکیلے پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتے ہو، تم یہ معاہدہ قبول کر لو، اس کے بعد دنیا میں جس طرح سے اس وقت تم منبوذ ہوئے ہو، ممقوت ہوئے ہو، مردود ہوئے ہو، مبغوض ہوئے ہو، پھر لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ دراصل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی معاہدہ کیا جا رہا ہے، یہ اسرائیل کی اور امریکہ کی ریسپیکٹفلی یا کہہ لیجیے کہ ریسپیکٹیولی ایگزٹ کرنے کی، یعنی باعزت طریقے سے میدان سے بھاگ نکلنے کی ایک کوشش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تحریک مزاحمت کے سامنے بھی یہ راستہ تھا۔ ان کو جب صلح کی دعوت دی گئی تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب تمہیں صلح کی دعوت دی جائے تو تم بھی صلح کر لو۔ مسلمانوں کی مصلحت، اہل غزہ کی مصلحت اور شہریوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جب اس نے 21 نکاتی پروگرام دیا تو 2 سال سے مطابقت کرنے کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے میرے دماغ کی نسیں بھی ہل گئیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب بالکل بیچ دھارے میں لا کر کے تحریک مزاحمت کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس کے سامنے اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، اور کس طرح سے ان قربانیوں کو بیلنس کیا جائے گا، کس طرح سے مورخ اس موڑ پر تاریخ رقم کرے گا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، امت کا بہترین سیاسی دماغ اگر کہیں ہے تو وہ تحریک فلسطین کی تحریک مزاحمت کے پاس ہے۔ انہوں نے جو ٹرمپ کے فارمولے امن پر جواب دیا، اس کے بارے میں بعض چوٹی کے مغربی مفکرین اور عرب مبصرین نے لکھا ہے کہ حماس ایک مدرسہ سیاست ہے، سیاست حماس سے دنیا کو سیکھنی چاہیے۔ عربوں نے ایک کارٹون بنایا، اس کارٹون پر لکھا لعم، یعنی لا کا لام اور نعم کا عین اور میم، لعم، ہاں بھی نہیں کیا اور نہ بھی نہیں کیا، ٹرمپ کو بھی نہیں ناراض کیا اور ثالثی کرنے والے عرب دوستوں کو بھی ناراض نہیں کیا، معاہدے کو مان بھی لیا،
اور گیند پھر سے قابض کے پالے میں ڈال دی، اور ٹرمپ ایسی مجبوری میں تھا، وہ دراصل اپنے دشمن کی نفسیات پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہاں ایسے ستائے گئے اور یوں مارے گئے اور وہاں ایسا ہو گیا اور یہاں ایسا ہو گیا، لیکن ہم سے پوچھو تو ہم نہ اپنے دشمن کا مذہب جانتے ہیں، نہ اس کی نفسیات جانتے ہیں، نہ اس کی تحریکات کو جانتے ہیں، نہ اس کے عزائم کو جانتے ہیں، نہ اس کی تاریخ کو جانتے ہیں، نہ اس کے آباد و جہاد کو جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ہم نہیں، ہمارے بڑے بھی نہیں جانتے ہیں، اور چھوٹوں کا کیا کہنا۔ اور وہ اپنے دشمن کی نفسیات پڑھتے ہیں۔ ایسا زبردست لٹریچر انہوں نے تیار کیا ہے کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی کیا تصویر کشی کی گئی ہے، سنت نبوی میں بنی اسرائیل کی کیا تصویر کشی کی گئی ہے، آثار صحابہ میں بنی اسرائیل کی کیا تصویر کشی کی گئی ہے، تاریخ میں بنی اسرائیل کا کیا کردار رہا ہے، اور فلسطین میں بسنے والے یہودیوں کی کیا تاریخ رہی ہے، یہ سارا سب کچھ وہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ وہ نفسیات سے واقف تھے۔ انہوں نے ادھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ معاہدہ اس طور پر قبول ہے کہ اسرائیلی فوجیں یہاں سے انخلا کریں اور انسانی امداد داخل کی جائے، اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے تو ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے۔ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی عالمی برادری آ کر کے غزہ پر حکمرانی نہیں کرے گی۔ فلسطین کی قسمت کا فیصلہ فلسطینی کریں گے، اور جب وہ قسمت کا فیصلہ کریں گے تو ہم اس میں شامل ہوں گے، ہاں ہم حکومت میں نہیں شامل ہوں گے۔ رہی بات ہتھیار ڈال دینے کی، تو ہتھیار قابض سے مقابلے کے لیے ہے، قابض قبضہ اٹھا لے اور فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، ہم فلسطینی حکمران جو بھی منتخب ہوں گے ہتھیار ان کے حوالے کر دیں گے۔ لوگوں نے لکھا کہ سیاست تو ان سے سیکھنے کی چیز ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ قضیہ فلسطین ختم ہو گیا اور بس اب بات نہیں بن پائے گی اور اب اللہ جانے کیا ہوگا، وہ دراصل امت کی تاریخ جہاد، امت کی تاریخ کفاح، امت کے قرآن مجید کی تلقین جو صبر کے سلسلے میں ہے، جو استقامت کے سلسلے میں ہے، جو عزیمت کے سلسلے میں ہے، اور جو ولا اور برا کے احکامات ہیں، ان سب چیزوں سے یا تو امت واقف نہیں ہے، یا واقف ہو کر کے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت کو وہن لاحق ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت بزدل ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مقابلے کی طاقت کھو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت اپنے پیروں پر جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے پیر کانپتے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت وہ تحریک ہے جو پوری امت کی نیابت کر رہی ہے، جو پوری امت کی طرف سے جس نے قضیہ فلسطین کو بچا کر کے رکھا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ جب آج سے 4-5 سال پہلے صدی ڈیل ہوئی، جس کو صفقۃ القرن کہا جاتا ہے، سینچری ڈیل کہی جاتی ہے، تو بحرین نے، مصر نے، سعودیہ نے تو ان آفیشلی سپورٹ کیا تھا، لیکن بحرین نے اور مصر نے اور اردن نے، ان سب نے جو ہے آفیشلی سائن کر دیے تھے، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ اب یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کی راجدھانی ہوگا، اور غزہ کے لوگوں کو سینا میں منتقل کر دیا جائے گا، اور ضفہ کے لوگوں کو اردن میں منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ قطع عرضی بھی فلسطین کا اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس وقت جناب خالد مشعل حفظہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایسی نہ جانے کتنی قراردادوں کو ہم نے تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالا ہے، اور یہ بھی عنقریب تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دی جائے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قضیہ فلسطین اب عالمی اسٹیج سے ناپید ہو گیا، لوگوں کے ذہن سے محو ہو گیا، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قضیہ فلسطین مر گیا، اور واقعتاً اس کا تذکرہ نہیں رہ گیا تھا، علاقائی صحافت میں نہیں رہ گیا تھا، عالمی صحافت میں نہیں رہ گیا تھا، دینی مجلسوں میں نہیں رہ گیا تھا، مسجدوں میں نہیں رہ گیا تھا، جمعے کے خطبوں میں نہیں رہ گیا تھا، قضیہ فلسطین کو کھرچ کر کے ذہنوں سے صاف کرنے کی جو سپاری لی تھی عربوں نے، وہ اس پر اس کی حکومتیں پوری طرح سے عمل پیرا تھیں، لیکن پھر
7 اکتوبر 2023 کا وہ دن تھا جس نے قضیہ فلسطین کو پھر سے نہ صرف زندہ کیا بلکہ عالمی منظرنامے پر اسرائیل کو تنہا کر دیا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ جس دباؤ میں ہے، یہ دراصل مغربی ممالک کا، مغربی اقوام کا، یورپ کے اقوام کا وہ پریشر ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اور جس طرح انہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا ہے۔ آج جو فتح مبین نصیب ہو رہی ہے مزاحمت کاروں کو اور غزہ کے صابرین و شاکرین اور صابرات و شاکرات کو، اس کے پیچھے جو ان کے صبر و استقامت اور ان کی مزاحمت کا جو سبب ہے وہ تو ہے، بہت جلی ہے، بہت نمایاں ہے، لیکن مادی اسباب کے اعتبار سے اس کے پیچھے مغربی اقوام کا وہ سپورٹ جو مزاحمت نے حاصل کیا، جو فلسطین نے حاصل کیا، اور جس نے جو ہے وہ اسرائیل کو عالمی منظرنامے پر تنہا کر دیا، وہ ایک بہت بڑا سبب ہے یہ اس معاہدے کا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ گویا 7 اکتوبر 2023 کی جو منصوبہ بندی تھی، اس نے میڈیائی سطح پر، عوامی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں عسکری سطح پر بھی اس طاقت کو شکست دی جس کا ہوا خود مسلم ملکوں نے بنایا تھا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کو میں نے جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے سنا ایک ان کی تقریر میں، ارے یہ مت کہیے کہ عرب لڑتے نہیں ہیں، اسرائیل بہت طاقتور ہے، اسرائیل کی پشت پر امریکہ کھڑا ہوا ہے، عربوں نے کوشش تو کی ہے لیکن امریکہ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان، ایک عالم مرعوبیت کے ساتھ، مغلوبیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ہراس کے ساتھ تذکرہ کس کا کر رہا ہے؟ امریکہ کا۔ بنے گا وہ محدث، بنے گا وہ فقیہ، لیکن وہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ لہجہ بھول جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے بوریے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور قیصر ہرقل روم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اسلم تسلم۔ یہ لہجہ، یہ اسلوب کسی کو یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر کے، بوریے پر بیٹھ کر کے وقت کی سپر پاور کے حکمراں کو خطاب کیا اسلم تسلم، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، اسلام لیا محفوظ ہو جائے گا، اسلام لیا نجات پا جائے گا۔ لہجہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، اسلوب ہمارا یہ ہونا چاہیے، خیالات ہمارے یہ ہونے چاہیے، نفسیات ہماری یہ ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہاتھ جوڑنا کے عادی ہم بن گئے ہیں کہ ہر بات ہاتھ جوڑ کر کے، تو وہ امریکہ کا خوف دلا رہے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 کی پلاننگ نے اس سارے خوف و ہراس کو لپیٹ کر کے اسرائیل کے منہ پر مار دیا، اس کے سیکورٹی سسٹم کو تہس نہس کر دیا، عالمی اسلحے کی منڈی میں اسرائیل کو برہنہ کر دیا، اس کے اسلحوں کو بے قیمت ثابت کر دیا، اس کے آئرن ڈوم کو کھوکھلا ثابت کر دیا، اسرائیل کی سیاست کو، اسرائیل کی معیشت کو، اسرائیل کی تجارت کو، اسرائیل کی اقتصادیات کو، اور اسلحہ منڈی میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربوں کے دماغ میں جو بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ایک ناقابل شکست طاقت ہے، اس بھرم کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ اور وہ دن دور نہیں ہے جب آپ میرا یہ جملہ یاد کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ مجرم احتلال، یہ غاصب قوم اپنا بوریا بستر لپیٹ کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پناہ مانگے گی، اور انشاءاللہ العزیز بیت المقدس آزاد ہوگا، اور فلسطین کی آزاد فضاؤں میں اور مسجد اقصیٰ کی آزاد فضاؤں میں توحید کے جھیالے اور توحید کے متوالے اور جہاد کے علمبردار اور توحید کی امانت سینوں میں رکھنے والے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے۔ اسلام کا پودا پھر سبز و شاداب ہوگا۔ اسلام آیا ہے غلبے کے لیے، اسلام آیا ہے استحکام کے لیے، اسلام آیا ہے حکمرانی کے لیے، اسلام درخواست کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جو تحریک مزاحمت کا موقف ہے، ہم من و عن اور بصر و چشم اس کے موقف کے ساتھ ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔